أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تو انہی لوگوں کے واسطے ہے دل جمعی اور وہی لوگ ہے سیدھے راستے پر۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے یا دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اپنے قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا۔ کلن ہدینا، اور سب کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے اس سے پہلے۔ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، یہ سب ہے کل من الصالحین، نیک بختوں میں سے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس کو اور لوط کو۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور سب کو ہم نے بزرگی دی تمام جہانوں پر انبیاء علیہ السلام کو۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں پسند کر لیا اور سیدھی راہ پر چلا دیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر اس کو چلاتا ہے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہ جتنے نام لیے گئے، یہ جتنے انبیاء ہیں، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال کو ہم ضائع کر دیتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب، شریعت، حکمت اور نبوت۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ آپ کی باتوں کو نہ مانے مکہ والے تو ہم نے
ان باتوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اور کل بھی جس حوالے سے بات ہوئی تھی، آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ تذکرہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا۔ آپ مستقل مشرکین مکہ کو توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دے رہے ہیں، اس کو مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، معجزات طلب کرتے رہیں، معجزات آپ نے دے دی اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے، پھر مطالبے کرتے رہیں۔ ایک وقت آیا اللہ نے کہا کہ اگر آپ آسمان کو سیڑھی لگا دو اور زمین میں سرنگ بنا لو اور معجزات پر معجزات کا ڈھیر لگا دو، تب بھی یہ کم بخت ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ صرف اپنا کام کریں اور ان کے پیچھے اپنی جان ہلکان نہ کریں۔ یہ بات ہوئی۔ بہرحال پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو شرک کرتے ہو اور تم اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد مانتے ہو، ابراہیم تو ایسے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واحد ایسی شخصیت ہے تمام پیغمبروں میں، جو تمام مذاہب آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جتنے مذاہب ہیں آسمانی، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو اور مسلمان۔ تو بہرحال میں نے جیسے کہا کہ مسلمانوں کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ حضرت ابراہیم پر درود نہ بھیجے۔ تشہد پڑھتے ہیں نا، تحیات، اس میں ہم لوگ حضرت ابراہیم پر بھی تو درود بھیجتے ہیں، تو ہماری تو نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ جو تھے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کافر نہیں تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بہت سارے انہوں نے دیوی دیوتاؤں کو معبود بنا رکھا تھا، اور وہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے تھے اور ان سے اپنی نسبت کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بنو اسماعیل تھے۔ یہ لوگ قریش کون ہیں؟ بنو اسماعیل ہے۔ ان کا سلسلہ نسب کہاں تک جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل تک۔ حضرت اسماعیل کون؟ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے۔ تو یہ فخر محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اپنے آپ کو تو ابراہیم سے منسوب کرتے ہو، اور ابراہیم کیا تھے؟ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے کا سربراہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت گر تھا، بت بنایا کرتا تھا، بت تراش تھا، تراشا کرتا تھا، فروخت کرتا تھا۔ ابراہیم نے اس سے لوہا لیا، ابراہیم نے گھر کے سربراہ سے لوہا لیا، ابراہیم نے مملکت کے سربراہ سے لوہا لیا، نمرود سے لوہا لے لیا، باپ سے لوہا لے لیا، پوری قوم سے لوہا لے لیا، اور پوری قوم کو شرک کی قباحت بتانے کا جو طریقہ اپنایا، اللہ نے اس طریقے کی تعریف کی قرآن میں، کہا کہ یہ تو ہم نے دیا تھا طریقہ ابراہیم کو اتنا بہترین۔ کیسے ان لوگوں کو بتایا؟ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں اور سورج اور چاند کو بھی پوجا کرتے تھے۔ چندرما آج بھی چلتا ہے، سورج دیوتا آج بھی چلتا ہے، سارے آج بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے، اس کو بھی مانتے، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیے کیسی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں، میں جو ہے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا کہ اس کو آپ مت مانو، خدا کے علاوہ خدا کے ساتھ شریک مت کرو، بلکہ ان کے آواز میں آواز ملانے کے انداز میں بات کی۔ جب ستارہ نظر آیا، کوئی تارا نظر آیا، تو کہا اچھا یہ ہے اپنا رب، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو پھر انہی کے سامنے، جن کے سامنے کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، کہنے لگے اچھا یہ تو چلا گیا، یہ تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے کو کیسے خدا مانیں گے اپن؟ نہیں، اس کو نہیں مانتے ہم۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا چاند طلوع ہوا، تو چاند کو دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ زیادہ چمک رہا ہے، یہ زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو اسی انداز میں ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ بھی ڈوب گیا، اس کی تنقیص کی، سورج نکلا، کہا کہ ہاں ڈیفینیٹلی یہ ہمارا جو ہے معبود ہوگا، اس لیے کہ بہت بڑا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے میری
میری رہنمائی کی اور میں شرک کرنے والوں میں سے بچ گیا، ایسے ڈوبنے والوں کو میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ انداز اللہ نے اس کی تعریف کی۔ تو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس کی قوم پر۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ جو توحید پر قائم تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کن چیزوں سے نوازا تھا کہ ایسی نعمتوں سے نوازا کہ قیامت تک حضرت ابراہیم کی طرح کسی کو نہیں نوازا گیا۔ ان کی اولاد میں مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں بلا مبالغہ ہزاروں نبی ہوئے ہیں۔ کتنے نبی ہوئے ہیں؟ ہزاروں۔ ہم لوگوں کے پاس قرآن میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا نام ہے؟ صرف 25 نبیوں کا، جن میں سے 18 نبی کا تذکرہ تو اسی آیت میں۔ یہی ایک قرآن کی اکیلی آیت ہے جس میں یکجا ایک ساتھ بہت زیادہ انبیاء کے نام آئے۔ ٹوٹل قرآن میں کتنے نبیوں کے نام آئے؟ 25، لیکن انبیاء ہیں کتنے؟ 1,24,000 جو کہتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء کا تذکرہ جب بھی کرنا ہو تو صرف مطلق 1,24,000 نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے اتارے۔ زیادہ بھی ہو سکتے اور زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب مان لیجیے صرف حضرت ابراہیم کے اولاد میں ہزاروں بتا رہے ہیں تو کتنے نبی ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اور قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ورنہ تو پچھلی دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک ہی وقت میں 50 نبی ہوتے تھے ایک ہی شہر میں۔ ایک قبیلہ ہے، ایک برادری ہے، ان کا اپنا نبی ہے۔ دوسرا قبیلہ ہے، دوسری برادری، ان کا اپنا نبی ہے۔ ایک محلہ ہے، ان کا اپنا نبی ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا نا، میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ساتھ کتنے نبیوں کو قتل کیا تھا؟ جی ہاں، 45 کے قریب انبیاء کو ایک ہی وقت میں قتل کیا تھا۔ مختلف قبیلوں کے نبی تھے، سب نے مل کر ایکا کیا، کنسپائریسی کی اور سارے نبیوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا تھا۔ تو نبیوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ قرآن میں 25 کا تذکرہ آیا ہے، جن میں سے 18 کا تذکرہ تو یہاں ہے۔ قرآن میں فرشتوں کے نام بھی آئے ہیں۔ کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آسمان میں کہیں ایک تل بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کرتا ہوں، ہے نا۔ اور بیت المعمور جو ہے ہر وقت اس کو طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے پھر کبھی جو ہے اس کا وقت دوبارہ آتا نہیں۔ کتنی تعداد ہوگی تو ہم تو نہیں جانتے، لیکن قرآن میں تو صرف 6 ہی فرشتوں کا نام آیا ہے۔ کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ 6 فرشتوں کا نام آیا۔ کون کون سے؟ جبرائیل، میکائیل، ہاروت نے اسرافیل کا نہیں، جی جبرائیل، میکائیل اور ہاروت، ماروت، رعد۔ رعد کے نام پہ تو پوری سورت ہے، رعد کے نام پہ پوری سورت ہے۔ جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، یہ 2 فرشتے تھے، جادو کے سلسلے میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور 5ویں رعد ہے، اور چھٹے کون ہیں؟ چھٹے صاحب، ہاں مالک صاحب۔ مالک کون؟ مالک کون ہے؟ داروغہ ہے، جن سے ہم کو سابقہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ جہنم کے داروغہ ہے، برابر ہے نا، جہنم کے داروغہ۔ اور جنت کے داروغہ کون؟ رضوان۔ یہ 6 فرشتوں کے نام قرآن میں آئے، اور 25 انبیاء کے نام آئے، اور 4 کافروں کے نام آئے۔ 4 کافروں کے نام آئے، کون کون ہیں؟ فرعون، حامان، ابو لہب اور آزر، اور آزر۔ 4 کافروں کے نام آئے، فرعون، حامان، ابو لہب اور آزر۔ اور ایک ہی صحابی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے براہ راست ان کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ جی نہیں نہیں، تھوڑا سا گیس کے اچھا لگ رہا ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی
نہیں ذکر نہیں، براہ راست نام ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید کا تذکرہ ہے اور حضرت زید کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بے پناہ محبت تھی، بہت محبت تھی۔ اور زمانے جاہلیت میں اصل میں وہ جس خاندان کے تھے، اچھے خاندان کے تھے، آزاد خاندان کے تھے، اور پہلے جو ہے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی، بچوں کو اٹھا لیے، چرا لیے، لے جا کے بیچ دیے غلام بنا کے، تو ویسا ایک قافلے نے، لٹیروں نے حضرت زید کو ان کے باپ کے پاس سے، یعنی کہ ان کے قبیلے سے، گاؤں سے اٹھا لیے، چرا لیے اور لے جا کے بیچ دیے۔ اب ان کو غلام بن گئے بیچارے، غلام بن گئے، بکتے 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 وہ پہنچ گئے مکہ۔ کہاں پہنچ گئے؟ مکہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے یا بھانجے حضرت حکیم ابن حزام نے ان کو خرید لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ یہ غلام ہماری طرف سے آپ کے لیے۔ اس وقت غلاموں کا ریاض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اختیار دیا کہ اب آپ چاہو تو چلے جاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنے دن بھی رہے اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ آزاد کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ جانے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حساب سے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا، ایگریمنٹ ہوتا، کسی کو پناہ دیتے، کسی کو بیٹا بناتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے لے کر جاتے حرم میں، اور وہاں حرم میں اعلان ہوتا تھا کہ بھئی آج سے فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کے ساتھ میرا معاہدہ ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت ابوبکر جب جو ہے تنگ آ کر واپس چلے جا رہے تھے تو ابن دغنہ ملا تھا راستے میں، اور اس نے کہا کہاں، کدھر کا ارادہ ہے بڑے میاں؟ بولے نہیں یہ لوگ عبادت کرنے نہیں دے رہے، بہت تنگ کر رہے۔ ارے نہیں بولے آپ کے جیسا آدمی مکہ چھوڑ کریں گا تو یہاں سناٹا ہو جائیں گے نا، کیا لگائے آپ، چلو واپس، میں پناہ دیتا ہوں آپ کو، دیکھتا ہوں کون آپ کو چھیڑے گا۔ اور ہاتھ پکڑ کے حرم میں لے کر آئے تھے، اور حرم میں آ کر ابن دغنہ نے کہا تھا سن لو سب اہل مکہ کہ یہ عبداللہ ابن عامر یعنی ابوبکر کے، حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ تھا، کیا تھا، اور ان کے والد کون ہیں؟ ابو قحافہ وہ کنیت ہے ان کی، نام ان کا نام تھا عامر۔ کہا کہ یہ عبداللہ ابن عامر ہے، یہ یہاں سے جا رہے تھے، میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جو ان کو ہاتھ لگا کے بتا دے۔ تو اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے حرم میں جا کر اعلان کر دیا تھا کہ یہ آج سے میرے بیٹے ہیں۔ تو بعد میں حضرت زید کو زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے لوگ، کیا کہا کرتے تھے؟ زید بن محمد، پورے عرب میں وہی مشہور ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات دوسرا موضوع آ گیا لیکن اہم ہے اس لیے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں تو سوچے تو صحیح کہ تقریباً 50 سال کے بعد، 50 سال تک آپ کی ایک ہی بیوی تھی حضرت خدیجہ، اور وہ بھی آپ سے عمر میں 20 سال کی بڑی، برابر ہے نا، آپ 25 سال کے، وہ 40 سال کی، 15 سال کا ڈیفرنس ہے۔ 50 سال تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، آپ کی تمام اولاد انہی سے ہیں، اور اس کے بعد محض 20 سال کے عرصے میں آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ 11 شادیاں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ یہ سب شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، سب شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، دعوت کی اسٹریٹجی کے لیے، دعوت کی حکمت عملی کے لیے۔ ان میں ایک بیوی آپ کی تھی حضرت زینب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھوزاد بہن تھی، بلا کی خوبصورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے سے کروا دیا تھا، حضرت زید سے۔ زید غلام تھے، ظاہر سی بات ہے، غلام تھے اور غلام بن کر آئے تھے، اللہ کے رسول نے آزاد کیا، بیٹا بنا دیا۔ لیکن انسانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کے ماضی کو لوگ بھولنے نہیں دیتے اور نہ بھولتے ہیں۔ تو حضرت زینب کو بھی لگتا تھا کہ غلام، میں قریش خاندان کے، قریش بولے تو ٹاپ کا خاندان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا تھا۔
تو قریش خاندان کی تھی آپ پھوپھی زاد بہن، تو ان کو لگتا تھا کہ غلام تھے، انبن کنٹینیو رہا کرتی تھی، تو حضرت زید نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ کو یہ قانون بدلنا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہوتی ہے، جیسے بہو ہو جائے، بہو ہے ایک بار بیٹے کی جو بیوی ہے، اگر بیٹا انتقال کر جائے تو بیٹے کی بیوہ سے کیا خسر شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں دیور کر سکتا ہے، جیٹ کر سکتا ہے، خسر نہیں کر سکتا ہے۔ اس رسم کو مٹانا تھا کہ منہ بولا بیٹا نہ وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے، نہ اس کی بیٹی بیوی بیوہ وہ جو ہے تو ہمیشہ کے لیے محرم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی مطلقہ حضرت زینب، جن کو حضرت زید نے طلاق دے دی تھی، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پڑھوایا ہے۔ واحد صحابیہ ہے حضرت زینب جن کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں ہوا؟ جنت میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلے بات سے بات نکل گئی تھی۔ بہرحال تو توحید کی دعوت کے نتیجے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور کیسا نوازا کہ ویسا اللہ نے کسی اور کو نہیں نوازا۔ کتنے انبیاء ہوئے؟ ہزاروں انبیاء ہوئے ان کے اس میں، ان میں سے چند کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو دیا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور ابراہیم سے پہلے ان کے آبا اجداد میں بھی نوح کو جو ہے ہم نے ہدایت دی تھی۔ حضرت نوح حضرت ابراہیم کے آبا و اجداد میں سے پوری انسانیت کے آبا و اجداد، بابا آدم ثانی کہتے ہیں ان کو۔ حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں دوسرے بابا آدم ہیں۔ پوری انسانیت تباہ ہو گئی نا حضرت نوح کے وقت میں، پھر وہاں سے نسل چلی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے آبا و اجداد میں حضرت نوح ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ آیا۔ پھر فرما رہے ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے تمام احسان کرنے والوں۔ تمام کائنات میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ پوری کائنات میں نمبر 1 پر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 پر کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور نمبر 3 پر کون؟ نمبر 3 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 1 نمبر پر درجہ نبیوں میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ پہلے نمبر پر میرے اور آپ کے آقا، دوسرے نمبر پر آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ، اور پھر باقی انبیاء۔ فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین، سب نیک بختوں میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط۔ اب حضرت لوط کو لے لیجئے۔ حضرت لوط پوری زندگی محنت کرتے رہے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ جب بستی سے نکلے تو ساتھ میں صرف بیٹیاں تھیں، عورت بھی پیچھے گنہگاروں کے ساتھ رہ گئی اور ان میں ہلاک ہو گئی۔ تو ہدایت کا دینا، ہاں محنت کرنا کام ہمارا ہے، آؤٹ پٹ کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ آؤٹ پٹ کے پیچھے پڑنا نہج نبوی نہیں ہے، نہج نبوی نہیں ہے۔ یعنی آدمی بس یہ کہ ضد پہ آ گیا، نہیں پڑھنے والوں کا گلا تانے، نماز کو آ رہا نہیں، کم وقت یہاں بیٹھے رہتا، ذرا تو شرم کر، اللہ نے پیدا کیا اس کا، اور اگر اس نے بولا جا بھائی جاؤ اپنا کام کرو، نہیں پڑھتا ہوں، تو اس کی آخرت تو تباہ کر دیا آپ نے۔ حکمت سے ایک مجھے بات یاد آگئی، بول دیتا ہوں کہ ایک صاحب ریلوے میں سفر کر رہے تھے، نوجوان 2-3 مل کر، تو اس میں ایک مولانا کسی اسٹیشن سے چڑھ گئے ہوں گے، بزرگان پرانے لوگوں کا تذکرہ ہے، تو چڑھ گئے۔ اب ان کے ساتھ ان کا کنورسیشن چل رہا، اچھی خاصی گھل مل گئے، لمبا سفر تھا، ہو سکتا ہے مان لیجئے سپوز ناندیڑ ٹو دہلی، اب ایک 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا سفر ہے، بات چیت ہو رہی کر رہی، نمازوں کا وقت آ رہا، بہت اچھے سے ہنسی مذاق ہو رہی، نمازوں کا وقت آ رہا تو موصوف جو بعد میں چڑھے مولانا کچھ بول رہے نہیں ان کو،
اٹھے اپنا اپن جا رہے وضو کر کے آ رہے, جیسی جگہ مل رہی اپنا نماز پڑھ رہے, بعد میں بیٹھ جا رہے ان کے ساتھ, اور پھر جیسے ان کے رنگ میں رنگ کے ہنسی مذاق دل لگی اور ایک دم فری آف مائنڈ ہو کر بات چیت چل رہی. 2 سے 3 مرتبہ ہو گیا, تو چوتھی مرتبہ میں انہوں نے آپس میں بولے یار اچھا نہیں لگ رہا, بولے بار بار اٹھ کے جا رہے نماز پڑھ رہے انہوں, اپن بھی چلو پڑھ ہی لیں گے, بولے چلو پڑھ ہی لیں گے ساتھ میں. بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ پڑھ لیے, اور نماز کے بعد بولتے اتنی دیر سے بولے ہم سفر کر رہے, آپ نمازوں کا وقت ہو رہا, آ رہے جا رہے اپنا اپن وضو کر رہے نماز پڑھ لے رہے, ایک بار بھی بولے نہیں. بولے تو بولا نا, بولے عمل سے, زبان سے بولتا تھا تو تم جب ہی بہانہ کر دیتے تھے اور اس کے بعد تم کو اثر بھی نہیں ہوتا. زبان سے اگر میں بولتا کہ بھئی چلو بس کرو مذاق دل لگی, چلو بھلا پہلے نماز پڑھ لیں گے, آسانی سے بولتے تھے نہیں آپ پڑھ لو جگہ نہیں ہے, طہارت نہیں ہے, لوگا کیا سمجھیں گے. بس ایک بار جب آدمی بول دیا تو اس کی حیا مر جاتی, اس کی حیا مر جاتی. تو انہوں نے کہا میں نے بولا, میں نے زبان سے نہیں بولا, ہاں عمل سے بولا. اگر زبان سے میں بولتا تو اسی وقت آپ کوئی ایکسکیوز کر دیتے, اور اس ایکسکیوز کے بعد پھر آپ کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے نا. فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے, بعضوں کو بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ہم نے چن لیا, پسند کر لیا اور ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ, یہ اللہ کی ہدایت ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر چلاتا ہے, جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے. وہ ابو لہب, جس ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دینے والی باندی کو خوشی کے مارے آزاد کر دیا تھا, وہ ایمان سے سرفراز نہ ہو سکا. وہ ابو طالب جو زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے اور آپ کی ڈھال سے بڑھاتے رہے, وہ بھی ایمان سے فیضیاب نہیں ہو سکے. تو یہ اللہ کی ہدایت ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر چلاتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان لوگوں سے کہہ دو کفار مکہ سے, یہ جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا, اگر یہ انبیاء اور ان کی اولادیں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی ہیں, ہم ان کے اعمال کو بھی غارت کر کے رکھ دیتے, نبیوں کے بھی. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ, یہی وہ لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب, شریعت اور نبوت. فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین, پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے, نہ مانے, چھوڑ دو ان کو. اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسی قوم تیار کر کے رکھی ہے جو کبھی بھی جو ہے ما لبثوا قوما لیسوا بہا بکافرین, جو آپ کی باتوں کا انکار نہیں کریں. نہیں مانے, چھوڑ دو, چھوڑ دیا. آئے یثرب سے, پہلی مرتبہ 6 آئے, دوسرے سال 12 آئے, تیسرے سال 72 آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی, چھوڑو ان کو, آئیے ہمارے پاس, ہم اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیں گے, آپ تشریف تو لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ملا, صحابہ کو بھیجنا شروع کیا. پھر ایک وقت آیا آپ ہجرت فرما گئے, اور پھر وہ اسلام کا ڈنکا بجا ہے ان لوگوں سے جہاں سے یہ صدا بلند ہوئی, وہاں والے محروم ہو گئے. توحید 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 سمجھاتے گئے, نہیں مانے, چھوڑ دیے گئے. بعد میں باہر والے اٹھے اور کام نکل گئے. یہ اللہ بے نیاز ہے, جس کو چاہے کھڑے کر دیتا ہے. تو یہ ہے, اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے, والحمدللہ علی ذالک. اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے.